in next classes. Thank you. Welcome to the students. Hope you are safe at home. Today we are again in the 7th class, subject social science, and our today's topic is tribes, nomads and settled communities. ایک دلچسپ مضمون ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سیٹلڈ کمیونٹیز اور ٹرائبس قبیلے والے لوگ یا نومیڈس خانہ بدوش لوگ، ان میں کیا فرق ہوتا ہے، ان کے کلچر میں کیا فرق ہوتا ہے، ان کے رہن سہن میں کیا فرق ہوتا ہے، اور جو سوشل چینجز ہو رہی ہوں تو ان میں ان ٹرائبس اور نومیڈس اور سیٹلڈ کمیونٹیز میں وہ چینج آنے میں کیا فرق ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں، آپ نے 7ویں جماعت کے دوسرے، تیسرے اور چوتھے لیسن میں، چیپٹرز میں کچھ ڈائناسٹیز یا خاندانوں کا حال پڑھا جنہوں نے ہندوستان پہ یا ہندوستان کے مختلف علاقوں پہ حکومت کی. پہلے آپ نے راشٹرکوٹ، چولاز، پالاز کے خاندانوں کے عروج زوال کی بات سنی. اس کے بعد دہلی سلطنت یا دہلی سلطانوں کا حال آپ کے سامنے آیا، اور پھر آپ نے مغل خاندان کے بادشاہوں کو بھی دیکھا. تو یہ خاندان عروج پہ ہو گئے، عروج پہ آ گئے، اور پھر ان کا زوال بھی ہوا. اگرچہ ان کا زوال بھی ہوا، لیکن دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آرٹس، کرافٹس اینڈ پروڈکشن ایکٹیویٹیز تھی، فنون تھے، دستکاریاں تھی اور پیداواری سرگرمیاں، ان کا کام جاری رہا اور یہ ترقی کرتے گئے. ان کا زوال ہوا، جو ڈائناسٹیز تھے ان کا زوال ہوا، لیکن آرٹس، کرافٹس اینڈ پروڈکشن ایکٹیویٹیز جاری رہی اور یہ روز بروز ترقی کرتے گئے. In fact, we see social, political and economic developments and changes taking place. سماجی، سیاسی اور اقتصادی تبدیلیاں ہوتی رہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنے کے قابل ہے کہ یہ تبدیلیاں ہوتی رہی، یہ ساری کمیونٹیز میں، سارے طبقوں میں بیک وقت نہیں ہوئی. آپ غور سے سنیے کہ کوئی تبدیلی ہوئی سماج میں، تو اگر ایک کمیونٹی میں یہ ہوئی،
ایک جگہ یہ واقع ہوئی، لیکن دوسری جگہ اسی وقت اسی زمانے میں نہیں واقع ہوئی. اور یہ اہم بات سمجھنے کے قابل ہے کہ why these changes were not taking place simultaneously in all communities. یہ کیوں سارے طبقوں میں، سارے کمیونٹیز میں اسی وقت رونما نہیں ہو رہی تھی. ہم اس کی طرف آ رہے ہیں. جو بڑے بڑے راجواڑے تھے، سلطنتیں تھیں، کنگڈمز تھیں، ان میں ذات پات پہ مبنی نظام سماج میں چل رہا تھا. ورنا بیسڈ سوسائٹی. واٹ از ورنا بیسڈ سوسائٹی؟ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے چھٹی جماعت میں بھی پڑھا ہے، ویدک پیریڈ میں، اس کے بعد بھی، اور ساتویں میں بھی آپ کو پہلے 2-3 لیسنز میں اس کی ریفرنس آئی ہے کہ اکارڈنگ ٹو برہمناز society was divided into 4 classes: Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. تو ان سماجوں میں اونچ نیچ تھا، طبقاتی فرق تھا. برہمن اور شتری کے طبقے جو تھے وہ ویش سے اعلیٰ یعنی سپیریئر مانے جاتے تھے، اور سب سے نچلا طبقہ جو تھا وہ شودروں کا تھا. تو یہ 4 طبقے سماج میں ظہور میں تھے، وجود میں تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب دہلی سلطنت کا پیریڈ آیا، دہلی سلطانوں کا زمانہ تھا، اس کے بعد مغل دور آیا، اس میں یہ فرق زیادہ ہی بڑھ گیا. یہ جو ایک طبقاتی فرق تھا، کلاسز میں ڈفرنسز تھی، اٹ انکریزڈ. یہ فرق بڑھ گیا. تو ابھی تک ہم نے یہ دیکھا کہ سلطنتوں کے زوال کے باوجود آرٹس اور کرافٹس اور پروڈکشن ایکٹیویٹیز بڑھ رہی تھی. سماج میں کچھ سیاسی، اقتصادی اور سماجی تبدیلیاں ہو رہی تھی، اور لارج کنگڈمز میں ورنا بیسڈ سوسائٹی تھی. تو ان نقطوں کو ہم نے دیکھ لیا. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. بیونڈ سٹیز ٹرائبل پیپل یا ٹرائبل سوسائٹی. شہروں کا حال تو ابھی آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ورنا بیسڈ سوسائٹی تھی، لیکن شہروں سے دور کچھ اور سوسائٹیز تھیں. وہ طبقے ایسے تھے، وہ سماج ایسا تھا جہاں کوئی اونچ نیچ نہیں تھا. نو انیکوالٹی، دیر واز نو انیکوالٹی. یعنی ایک طرح سے آپ یہ مان کر چلیں کہ وہاں پہ مساوات کے اصول تھے، ایکوالٹی کے اصول تھے. اور ایک اہم بات کہ یہ جو یہ ورنا بیسڈ رولز اینڈ ریگولیشنز تھے، ورنا بیسڈ رولز اینڈ ریگولیشنز برہمنوں نے سماجی چال چلن، بیہیویئر کے لیے قاعدے اور قانون وضع کیے تھے. انسان کی پیدائش سے لے کے اس کے آخری سفر موت تک کے لیے کیسے سماج میں رہنا ہے، اس کے لیے برہمنوں نے
قاعدے قوانین وضع کیے تھے، تحریر کیے تھے. تو ان سماجوں میں جن کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ یہ ورنا بیسڈ رولز اینڈ ریگولیشنز کا نفاذ نہیں ہو رہا تھا. These rules were not followed there. تو پہلی بات کہ there was no inequality. Secondly, Varna based rules and regulations were not followed there. تو انہی طبقوں کو، انہی سوسائٹیز کو عموماً ٹرائبل سوسائٹی کے نام سے جانا جاتا ہے. Such societies where there existed more or less equality and where the Varna based rules and regulations were not followed were known as tribal society. یہ ٹرائبل سوسائٹی تھی وہاں پہ جو بونڈ تھا، بونڈ آف ریلیشن شپ، بونڈ آف کنشپ اور ریلیشن شپ، یہ ٹرائب کیسے بنتا تھا؟ ٹرائب کیسے بنتا تھا؟ ایک چھوٹی سی مثال ہم لے لیں گے کہ ایک فیملی ہے، اس میں ماں باپ بچے ہیں، پھر ان بچوں کی شادی ہوتی ہے تو ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، پھر ان کے بھی بچے ہوتے ہیں. تو جوں جوں یہ بڑھتا جاتا تھا تو یہ فیملیز اکٹھے رہتے تھے، اکٹھے کام کرتے تھے. تو یہی آخر کار ٹرائب کی صورت اختیار کرتا تھا. ایون ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پھر ٹرائب اتنا بڑا ہوتا تھا کہ دیر ویئر کلینز. اس کا اردو لفظ ہم خیل استعمال کریں گے، شوق، خیل استعمال کریں گے. پہلے ہم نے ٹرائب لیا کہ ٹرائب واز اے large group of many clans and a clan was a group of many families. تو فیملی سے کلینز بنتے تھے اور کلینز کو ملا کر ہمیں ایک ٹرائب یا قبیلہ دیکھنے کو ملتا تھا. ان کا پیشہ جو تھا عموماً زراعت تھا. اٹ واز ایگریکلچر. ان قبیلوں کا پیشہ عموماً زراعت تھا، ایگریکلچر تھا. اس کے علاوہ یہ ہنٹر گیدررز تھے. ہنٹر گیدررز یعنی یہ شکار بھی کرتے تھے اور جو جنگل کی پیداوار ہوتی تھی اس کو بھی جمع کرتے تھے. لیکن کبھی کبھی ایک ہی قبیلہ یہ سارے کام بیک وقت کرتا تھا. یعنی وہاں پہ زراعت کا کام بھی ہوتا تھا، وہاں پہ شکار کا کام بھی ہوتا تھا، اور وہاں جنگل سے پیداوار حاصل کرنے کا کام بھی ہوتا تھا. تو یہ سارے کام بیک وقت اس لیے ہوتے تھے ایک ہی قبیلے میں تاکہ جو وہاں کے ذرائع ہیں، نیچرل ریسورسز ہیں، ان سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جا سکے. تو نیچرل ریسورسز کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کے لیے یہ بیک وقت یہ کام کرتے تھے. لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ اور کام کرتے تھے. کچھ تجارت کا کام کرتے تھے، کچھ لوگ رسی بنانے، را میٹس یا کورس سٹاکس کا کام کرتے تھے، موٹے ٹاڑ بنانے کا کام کرتے تھے، تنکوں سے چٹائیاں بنانے کا کام کرتے تھے،
اور ان کو بنا کر پھر وہ بیچتے تھے. ہم ان کے آکوپیشن یا پیشوں کی بات کر رہے تھے کہ یہ زراعت کا کام بھی کر رہے تھے, شکار کا کام بھی کر رہے تھے, اور جنگلات سے پیداوار حاصل کرنے کا کام بھی کر رہے تھے. اس کے علاوہ کچھ قبیلے کھانا بدوش تھے, نومیڈس تھے, تو وہ اپنا گزارا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر کے مختلف کاموں میں لگتے تھے. ایک اور اہم بات جو قبیلوں کے بارے میں ہم نے جاننی ہے وہ یہ کہ بہت سے قبیلوں میں زمین جو تھی وہ پورے قبیلے کی ملکیت یا پراپرٹی ہوا کرتی تھی. ہمارے یہاں اگر آپ گاؤں شہر کی بات کریں گے تو ہر فیملی کی اپنی الگ زمین ہوتی ہے اور اس پر اس کے مالکانہ حقوق, بیچنے, خریدنے وغیرہ استعمال کرنے کے حقوق ہوتے. لیکن بہت سے قبیلوں میں زمین جو تھی وہ فرد کی نہیں, کسی گھرانے کی نہیں, بلکہ وہ پورے قبیلے کی زمین ہوتی تھی. اور قبیلے نے ایسے قاعدے بنائے تھے جن کے تحت اس زمین کو مختلف کلینز میں بانٹا جاتا تھا, اور پھر جب پیداوار حاصل ہوتی تھی تو وہاں پر بھی کچھ قاعدوں کے مطابق اس پیداوار کو ان کلینز میں, ان گھرانوں میں تقسیم کیا جاتا تھا. تو بہت سے قبیلے جو تھے وہ بحر صغیر کے مختلف حصوں میں آباد تھے. لیکن یہ قبیلے کہاں رہتے تھے؟ یہ عموماً شہروں سے بہت دور جنگلوں میں, پہاڑوں پہ, ریگستانی علاقوں میں اور ان علاقوں میں رہتے تھے جہاں پہنچنا بہت ہی دشوار گزار ہوتا تھا. کبھی کبھار ان قبیلوں اور سیٹلڈ کمیونٹیز, آباد سماجوں میں کانفلکٹ, کلیشز, جھگڑا, اختلاف, لڑائی بھی ہوتی تھی. لیکن یہ قبیلے جو تھے انہوں نے اپنی آزادی کو پرزرو یا برقرار رکھا اور ساتھ ہی اپنے تمدن یا کلچر کو بھی محفوظ رکھا. اگرچہ کبھی کبھار سیٹلڈ کمیونٹیز اور ٹرائبس میں, ٹرائبل سوسائٹیز میں جگڑا اختلاف ہوتا تھا, لیکن یہ دونوں سماج, سیٹلڈ کمیونٹیز اینڈ ٹرائبل کمیونٹیز, ایک دوسرے پر منحصر تھی. یعنی ان کی چیزیں ان کو درکار تھی اور سیٹلڈ کمیونٹیز کے اشیاء, بہت سی چیزیں ٹرائبل پیپل کو ضرورت ہوتی تھی. یہ آپ آگے اس لیسن میں آپ پوری وضاحت کے ساتھ دیکھیں گے. تو یہ کانفلکٹ اور ڈیپینڈنس, ایک طرف کبھی کبھار مخاصمت یا لڑائی ہوتی ہے اور دوسری جانب یہ ایک دوسرے پہ منحصر ہے. تو یہ کانفلکٹ اور ڈیپینڈنس کا رشتہ جو تھا, اس کا اثر دونوں کمیونٹیز پہ پڑا, سیٹلڈ کمیونٹیز اور ٹرائبل کمیونٹیز پہ پڑا. اور اس ریلیشن شپ کو سمجھنا, دیکھنا, جھانچنا دلچسپ کام ہے. Now, who were tribal people? Who were tribal people? یہ ٹرائبل پیپل یا قبیلے کے لوگ کون تھے؟ جو اس زمانے کے مورخ ہیں,
हिस्टोरियंस हैं या ट्रैवलर्स हैं जो यहाँ आए हैं और उन्हें अपने सफ़रनामे लिखे हैं, तो उनमें हमें बहुत ही कम चीज़ें इनके बारे में मिलती हैं। बहुत ही कम तहरीरें हमें ट्राइबल पीपल के बारे में, कबीलों के बारे में मिलती हैं। अलबत्ता ये जो एक कबीले के लोग थे, ये अपनी रिवायात को महफूज रखते थे, लेकिन तहरीर इन्होंने भी नहीं रखी है। ट्राइबल पीपल ने भी अपने रहन सहन के बारे में कोई तहरीर नहीं रखी है। अलबत्ता ये नस्ल दर नस्ल, जनरेशन आफ्टर जनरेशन इन रिवायात को, इन कहानियों को, इस बयानिए को मुंतकिल करते रहते थे। और फिर जो प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने इन कबीलों के बारे में तहरीर किया है, लिखा है। ये जो ये ट्राइबल पीपल थे, कबीले के लोग थे, ये तकरीबन बरसगीर के हर हिस्से में मौजूद थे, आबाद थे। और कुछ कबीलों का असर बहुत वसी था, बहुत इलाकों तक था। एक मुख्तसर जायजा अगर आप देखेंगे, अगर आप पंजाब देखेंगे, पंजाब में पहले खोखर कबीला था और बाद में गखर कबीला आया। इस खोखर कबीले का नाम सुनकर एक दिलचस्प बात यह होगी कि कभी कभार हम यहाँ पे बच्चों को डराने के लिए एक लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम ख्वक कहते हैं। ख्वक, असल में ये ख्वक इस खोखर का मुखफ़फ़ है, एब्रिवेटेड फॉर्म है। दरअसल ये खोखर जो कबीला था, चूंकि ये शुमाली हिंदुस्तान का था और इन्होंने कश्मीर के नवाही इलाकों पे भी बहुत बार हमले किए हैं, तो उन हमलों की याद इस लफ्ज़ में मुज़म्मिल है कि इनके डर की वजह से, इनकी खौफ की वजह से कभी कभार आज भी हम छोटे बच्चों को कभी कभार डराने के लिए, हालांकि नहीं डराना चाहिए, तो उनके लिए हम ख्वक का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद खोखर के बाद पंजाब में गखर कबीला आ गया और ये इतना मजबूत था, इसका इन्फ्लुएंस इतना था कि अकबर के ज़माने में, अकबर बादशाह के ज़माने में इनका जो चीफ था कमाल खान गोखर, उसको अकबर ने एक मनसबदार के तौर पे भर्ती किया। उसके बाद हम मुल्तान और सिंध में आते हैं। वहाँ पे जो कबीले थे वो लंघास थे और अरगुन कबीला था। मुल्तान और सिंध में लंघास और अरगुन कबीला था। उसके बाद हम हिंदुस्तान के जनूबी हिंदुस्तान के शुमाल मशरकी इलाकों की तरफ जाते हैं तो वहाँ नागाज, ओमज और दूसरे कबीले थे। इसी तरह बिहार में चिरो कबीला था, मुंडाज और संथाल्स वो बिहार में भी थे, इसके अलावा उड़ीसा और बंगाल में भी थे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो नोमैड्स थे, खाना बदोश लोग थे, और नोमैड जो थे और मूविंग पीपल जो थे, मूविंग कबीले जो थे, तो वो कैसे अपना गुजारा करते थे। अमूमन वो अपना गुजारा दूध और जो जानवरों से होने वाली पैदावार थी उस पे उनका गुजारा होता था। इसमें घी आता है, इसमें ऊन आता है, वूल आता है। तो ये जो ये नोमैड्स थे और मूविंग ट्राइब्स थे, ये इन्हीं चीज़ों को बेचकर अपना गुजारा करते थे। कभी कभार ये मवेशी भी पालते थे और उनको भी बेचते थे। ये जो ये नोमैड्स थे, इनमें सबसे मशहूर या इम्पोर्टेंट जो ट्राइब था, कबीला था,
وہ بنجارز کا تھا. بنجارے ہم آج بھی لفظ استعمال کرتے ہیں. تو بنجارہ جو تھے وہ بیلوں پہ سامان ایک جگہ سے دوسرے جگہ لے جاتے تھے. ہمیں علاؤدین خلجی کے زمانے کی یاد آتی ہے کہ اس نے ان بنجاروں کو شہروں میں قصبوں میں اناج لانے کے لیے استعمال کیا. جہانگیر بھی تزکی جہانگیری میں ان کا ذکر کرتا ہے کہ یہ جو بنجارے ہیں یہ اپنے ان مویشیوں پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان لاتے لے جاتے تھے. ان کا جو ایک کاروان ہوتا تھا اس کو عموماً ٹنڈا کہا جاتا تھا. TANDA ٹنڈا کہا جاتا تھا. جو کاروان آف نومیڈ جو تھا, جو چلتا پھرتا یہ کاروان تھا, اس کو یہ ٹنڈا کہا کرتے تھے. کچھ ان نومیڈس میں ایسے کام بھی کرتے تھے جیسے رسی بنانے کا کام, تنکوں سے چٹائیاں بنانے کا کام اور موٹے ٹاٹ بنانے کا کام کرتے تھے اور اسی کو وہ بیچتے تھے. ان میں سے کچھ بازیگر ہوتے تھے. مداری کا نام آپ نے سنا ہوگا اور کبھی مداری کا کھیل بھی دیکھا ہوگا, کتنا دلچسپ ہوتا ہے. تو وہ مداری جو تھے وہ انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے جو لوگ تھے وہ بھی انہی قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے. تو اس پورے لیسن میں ہم نے پہلے دیکھا کہ اگرچہ سلطنتوں کا عروج اور زوال ہوا لیکن پروڈکشن ایکٹیویٹی آرٹس اینڈ کرافٹس ترقی کرتے گئے. پھر شہروں یا بڑی سلطنتوں میں ورنا بیسڈ سوسائٹی تھی. تو اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ شہروں سے دور جو لوگ رہتے تھے جہاں پہ یہ ورنا بیسڈ قانون کا نظام نہیں چلتا تھا اور وہاں ایک طرح سے مساوات تھی, تو ان کو ہم ٹرائبل سوسائٹیز کہتے ہیں. پھر ہم نے ٹرائبل سوسائٹیز کے پیشے آکوپیشن موٹے پیشے دیکھے. اس کے بعد ہم نے قبیلے مختلف علاقوں میں آباد تھے ان کی تھوڑی سی ہم نے جانکاری یہاں پہ حاصل کی. اس کے بعد ہم نے نومیڈس کا ذکر کیا کہ وہ نومیڈس اپنا گزارا کس طرح کرتے تھے اور ان کے پیشے کیا ہوا کرتے تھے. تو اگر ہم آخر پہ آپ سے یہ پوچھیں گے کہ what were the main occupations of tribal people, try to answer this question. So yes, you can answer it like this, that the main occupations of tribal people were agriculture, hunting and gathering. So besides this, some people used to rear animals and sell these animals. اس کے بعد ایک اور کوشچن ہو سکتا ہے کہ what were the differences between the settled communities and the tribal societies. The main difference between the settled communities and the tribal people during medieval ages were that in settled communities people followed the Varna based rules and regulations, and there was inequality in the society. But so far as tribal society is concerned, there was a sort of equality and rules and regulations prescribed by the Varna based Pandits or Brahmanas were not followed there. Thanks, dear students. Stay safe, stay at home.